میں رکھ لینا کہ اہل سنت والجماعت تو سارے چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، یہ چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صرف ہم ہی نہیں ہیں، چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، دیوبندی۔ تو دیوبندی کو کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے دیوبندی کہنے کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب ملاوٹ کسی چیز میں ہوتی جائے نا، تو پھر کھری چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرا تفصیل کرنی پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب گھر میں گھی ختم ہو جاتا تھا تو خامن کاروبار پہ جانے لگتا تو بیوی صرف ایک لفظ کہتی تھی، جی گھی ختم ہو گیا لیتے آنا۔ کیا کہتی تھی؟ گھی ختم ہو گیا ہے۔ تو گھی کے لفظ سے خامن کو سمجھ آ جاتی تھی میں نے کیا لانا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، بناوٹی گھی آ گئے، ڈالڈا گھی آ گیا، فلاں گھی آ گیا۔ تو اب بیوی کو تو اصلی گھی چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اب جب خامن جانے لگا تو بیوی نے کہا جی دیسی گھی لے آنا۔ تو دیسی کا لفظ اس کی کیوں لگانا پڑ گیا؟ نکھار کرنے کے لیے۔ پہلے تو گھی کہتی تھی، اب کیا کہنے لگی؟ تو بھئی دیسی کا لفظ کیوں لگایا؟ تاکہ کھوٹے اور کھرے کے درمیان، اصل اور نقل کے درمیان امتیاز ہو سکے۔ اب اس کو یہ لفظ لگانا پڑ گیا، یہ مجبوری تھی اس کی۔ تو اس نے خامن کو کیا کہا؟ جی کیا لے آنا؟ دیسی گھی لے آنا۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے وہ دیسی گھی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ دودھ کے اندر ڈالڈے گھی ڈال دیے دہی جمانے سے پہلے، اور پھر اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ مکھن نکال کے گھی نکالا، تو یہ پھر ملاوٹ والا۔ تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیسی گھی لانا۔ اب بیوی کہنے لگی جی اصلی دیسی گھی لے آنا۔ تو اب اس کو ایک لفظ اور استعمال کرنا پڑ گیا۔ تو یہ جو لفظ وہ استعمال کر رہی ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہے۔ کس کے لیے کر رہی ہے؟ اصلی دیسی گھی، کہ ایسا دیسی گھی کہ جس میں ڈالڈا کی ملاوٹ سے نہ گھی نکالا گیا ہو، بسلے دودھ سے ڈائریکٹ گھی نکالا گیا۔ جس طرح اس عورت کی مجبوری تھی، ہماری بھی یہ مجبوری ہے کہ اتنے فتنے آ گئے ہیں دنیا میں کہ صحیح نشاندہی کرنا مسئلہ بن گیا ہے۔ لہذا اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی، تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے، ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑ جاتی۔ ورنہ اہل سنت والجماعت اگر ہم کہیں گے تو بھئی اہل سنت والجماعت تو بریلوی بھی کہتے ہیں اپنے آپ، تو پھر آگے بتانا پڑے گا نا کہ ہم کون ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اصل لفظ تو ہے اہل سنت لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آگے اندر بتانا پڑے تو ہم کیا بتاتے ہیں؟ تو ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان اعمال کا فرق نہیں ہے، عقائد کا فرق ہے۔ فقہ ان کی بھی وہی جو ہماری، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اقتداء کرتے ہیں، ہم بھی انہی کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن ہم جو اقتداء کرتے ہیں وہ اعمال میں، ہمارا فرق ان کے ساتھ ہے اعتقادات میں۔ دین کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک اعتقادات، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ پہلے اعتقادات، دوسرا اور تیسرا
تو اعتقادات میں فرق ہے. اب اعتقاد میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مانتے ہیں. 3 جو بنیادی فرق ہے. کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ ان کو نور مانتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ماننا یہ غلط عقیدہ ہے. اس کا مختصر سا جواب، بہت چھوٹا چھوٹا جواب کہ جس میں آپ کو بحث میں نہ پڑنا پڑے. اگر کسی کو آپ نے سمجھانا ہو تو یوں سمجھانا کہ جی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اشرف کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون؟ بتائیں بھائی، پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون؟ تو بھائی فرشتے بنے نور سے، جن بنے نار سے، آگ سے، ایسا ہی ہے نا؟ اور انسان بنے تو اشرف المخلوقات کون؟ پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون؟ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو پھر اشرف المخلوقات کس کو ہونا چاہیے تھا؟ تو پھر انسان کو تو نہیں ماننا چاہیے. جو مانتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں تو وہ کیا مان رہا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، سید البشر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی انسانیت کو شرف ملا. اگر ان کو ہی نور والی مخلوق کے حصے میں ڈال دیا تو پھر تو بھائی نور والی مخلوق اشرف ہو جائے گی نا، اسی کو ماننا پڑے گا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر ہیں اور ان کی وجہ سے ہی بشر کو فضیلت حاصل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. لہذا آپ نور نہیں، آپ کیا ہیں؟ لیکن اس بات کو کرنے میں کئی مرتبہ لوگ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بھی بات کرنی پڑے ہمیشہ ڈر کے ادب کے ساتھ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اوپر ہو گئی، تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے اول تو اس ٹاپک پہ بولے نا، لیکن چونکہ طلباء ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوچھے مسئلہ اور بتانا پڑ جائے، تو بہت ڈر کے اور گھبرا کے بات کرنا اور ادب سے بات کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ سید البشر ہے. صرف بشر کا لفظ کہنے کی بجائے کیا لفظ لگائیں؟ سید البشر ہے. لہذا بشریت کو جو فضیلت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مان لیا جائے کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے تو پھر تو افضلیت کہاں چلی گئی؟ ملائکہ کے پاس چلی گئی. تو بات سمجھ میں آ گئی. کیوں کہتے ہیں کہ نور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو بھائی وہ تو روح تھی نا. تو روح تو مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہے. روح کس چیز سے بنی ہے؟ تو ہر ایک کی روح ایسے ہوتی ہے، وہ تو عالم امر کی آئی ہوئی چیز ہے. لہذا وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی روح مبارکہ کے بارے میں فرمایا، جس میں مبارک تو اس وقت نہیں نہ بنا تھا. سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ روح مبارکہ پیدا ہوئی. تو اس کے لیے نور کا لفظ اگر حدیث میں استعمال ہو گیا تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ بات سمجھ آ گئی. اور ویسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ جو اندر بلب ہے نا، اس کے اندر لوہے کا بنا ہوا ایک ہیٹر سا ہوتا ہے، چھوٹا سا فیلامنٹ جس کو کہتے ہیں. وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے؟ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹنگسٹن کا. لیکن جب اس میں بجلی آتی ہے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ لوہے کا نظر ہی نہیں آتا، ہر چیز ہی روشنی نظر آتی ہے. گویا روشنی اس کی وہ جو
لوہا پن تھا اس کے اوپر غالب آ گئی. تو مولانا قاسم نعمت فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر تھے، مگر آپ کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب آ گئی. اتنی نورانیت تھی نبوت کی کہ نبوت کی اس نورانیت نے اس بشریت کو اپنے اندر مغلوب کر لیا تھا. اس لیے لوگوں کو دھوکا ہو گیا، وہ کہنے لگے جی کہ نبی علیہ السلام نور ہے. اب ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ بلب کو دیکھ کر کہے جی کہ یہ نور کا بنا ہوا ہے. بھائی نور کا نہیں ہے تو بنا ہوا لوہے کا اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر. کلیئر ہو گیا؟ اس معاملے میں کوئی ذہن میں سوال تو نہیں نا؟ نور اور بشر کے معاملے میں طے ہو گیا. اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا؟ حاضر ناظر. بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں. کیسے وہ کہتے ہیں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیکھو عجیب دیتے ہیں. کہتے ہیں جی جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور کی مصطفائی. بھئی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا کہ جی جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی؟ وہ تو بات اپنی جگہ سچی ہے. کہتے ہیں لہذا حضور ہر جگہ حاضر ناظر. نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں. بادشاہ پورے ملک میں بادشاہ ہوتا ہے تو کیا بادشاہ پورے ملک میں حاضر ناظر بھی ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. بھئی جہاں تک حدود ہیں ملک کی وہاں تک بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے نا. تو کیا کوئی مانتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت حاضر ناظر ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. تو جو مسئلہ نکالتے ہیں نا وہ عجیب سا نکالتے ہیں آگے سے، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں. اب ایسے بندے کو کیسے سمجھائیں؟ یوں سمجھائیں کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی ایک بات بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہے گا 10 سال. نہ 13 سال. کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو ہجرت فرمانے کے بعد کہاں آ کر رہے؟ ہجرت فرمائی یا نہیں فرمائی؟ بتاؤ، اونچا بولیں. ہجرت فرمائی نا. ہجرت سے پہلے کہاں تھے؟ ہجرت کے بعد کہاں تھے؟ جو حاضر ناظر ہو اس کو ہجرت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہجرت تو تبھی ہوگی نا کہ پہلے مکہ مکرمہ میں زندگی مبارکہ تھی اور اب مکہ مکرمہ سے. تو جو کہتے ہیں حاضر ناظر اس کا مطلب ہے وہ ہجرت کے قائل ہی نہیں، ہجرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے. جب اس طرح سادہ لفظوں میں سمجھائیں گے نا تو دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. تیسرا بڑا مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ مختار کل ہے. مختار کل سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر اختیار دے دیا. بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب نکل آیا کہ خود اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو گئے؟ یہ تو کہیں نہیں مطلب نکلا. تو کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار. اور اس کے دلیل کے طور پہ پتہ کیا پڑھنا ہے؟ خدا جے پکڑے محمد چھڑاوے. محمد پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب یہ دلیل دے رہے ہیں. بھئی یہ دلیل کہاں سے آ گئی ہے کہ خدا جو پکڑے محمد چھڑاوے. محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہے. اب اس کا جواب آنا چاہیے نا. کس کا جواب بھلا؟ مختار. اب ایک بات بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے تھے؟ بتائیں. پکی بات ہے، ادا فرماتے تھے نا.
کتنی نمازیں فرض تھی؟ 5 تھی یا 1 تھی؟ بتائیں، سوچ سمجھ کے جواب دیں. 5 نمازیں فرض تھیں یا 1 فرض تھی؟ فرض تھی نا. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیں یہ بتائیں. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو کرنا لازم ہو، ایسے ہی نا. اور نفل وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو اختیار ہو. نفل وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں اختیار ہو. نہ کرنے والے کو اختیار ہو، چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو وہ نہ کرے. تو نبی علیہ السلام پر جو 5 نمازیں تھیں یا چھٹی تہجد کی نماز تھی، یہ نمازیں کیا تھیں؟ تو فرض میں اختیار ہوتا ہے، تو مختار کل پھر کیسے ہوئے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یا تو اگر مختار کل مانتے ہیں تو کہیں کہ نبی علیہ السلام نفلی نمازیں پڑھتے تھے، نماز فرض نہیں تھی. اور اگر کہتے ہیں کہ جی فرض نماز تھی تو پھر اختیار نہیں تھا نا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو مختار کل والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ایک طالب علم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارکہ نہیں تھا. سایہ مبارکہ کا نہ ہونا، اس سے کوئی نور کا ہونا تو ثابت نہیں ہوتا. اس لیے کہ سایہ مبارکہ تو بادل کی وجہ سے بھی، چونکہ اکثر اوقات نبی علیہ السلام کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سائے کو اس لیے نہ بنایا کہ کہیں کسی امتی کا پاؤں سایہ مبارک پہ نہ پڑ جائے. اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی کہ کوئی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے، ورنہ جوتوں والے پاؤں سائے پہ آتے تو کیا ہوتا. اس لیے اس سے یہ دلیل بنا لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، یہ تو کہیں سے سمجھ میں بات نہیں آتی. تو ایک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اس کی دلیل بھی آپ کو سمجھ لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر. اور دوسری دلیل کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، تو ہجرت کے مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حاضر ناظر نہیں ہے. تیسری بات کہ مختار کل ہیں، تو فرض نماز کے مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی. اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں. نبی علیہ السلام عالم اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ عالم الغیب ہیں تو یہ علم کلی ہے یا جزوی ہے. کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی ہے، کلی ہے. یہ مزے کی بات ہے. دیکھیں بھائی، جو علم نبی علیہ السلام کو ملا وہ کس نے دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو معلوم ہوا یہ ذاتی. تو اگر کوئی کہے کہ ذاتی ہے تو ہم قرآن کی آیت بتائیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو بتایا. اللہ نے آپ کو بتایا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ ذاتی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. اور دوسری بحث رہ گئی کہ کلی یا جزوی. تو ہم کہتے ہیں کہ جزوی تو علم اللہ نے دیا. دلیل وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، آنے والے وقت کی باتیں بتائیں، غیب کی خبریں بتائیں. بھئی غیب کی خبریں بتائیں تو اللہ نے جو بتائیں وہی آگے بتائیں. تو اگر جزوی طور پر اللہ نے کچھ بتا دیا تو یہ تو نبوت کے منصب شان کے مطابق ہے. باقی یہ بات کہ کوئی کہے کہ جی کلی علم تھا، تو کلی علم تو نہیں تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ.
اور ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کی شان بھی. تو شعر کا علم نبی علیہ السلام کے پاس تھا؟ تو جب علم نہیں تھا تو کلی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو علم غیب کے بارے میں جو دو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کیا تھا، ذاتی تھا، اس بارے میں بھی آیت مل گئی، اور جو کہتے ہیں کلی تھا تو اس بارے میں بھی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یہ بھی آیت بتا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں بھی پتہ صاف ہو گیا. تو یہ چار بنیادی مسئلے ہیں. اس چار کے بعد جو باقی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بے وقوفوں والی باتیں ہیں بیچاروں کی. وہ کوئی عقیدے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. اب دیکھیں، کہتے ہیں جی کہ ہم نے 11ویں شریف دینی ہے. بھائی اصل میں جو 11ویں یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کا صدقہ دیا جاتا ہے. اللہ کے نام پر صدقہ دے دو بھائی، اور اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچا دو، اتنی سی بات ہے. تو بھائی اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں. اس میں جو قباحت ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریخ متعین کر لیتے ہیں اور چیز متعین کر لیتے ہیں، اور نمبر 3 کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نہیں دے گا اس کو سزا ملے گی. یہ 3 چیزیں اس چیز کو حرام کر دیتی ہیں. اگر کوئی مہینے کے 30 دن صدقہ کرے تو اس کو اجازت ہے. 11ویں کیوں ضروری ہے بھائی؟ 10ویں کو کرو، 12ویں کو کرو، 13ویں کو کرو، تم متعین کیوں کر لیتے ہو؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج لاہور میں 11ویں کو دودھ ہی نہیں ملتا چائے پکانے والوں کو. تو تاریخ کا تعین یہ بھی ٹھیک نہیں. بات سمجھ گئے نا؟ پھر چیز کا تعین کہ جی کھیر بنانی ہے، تو بھائی کھیر ہی کیوں؟ آپ اگر پلاؤ بنائیں مرغی والا تو انشاءاللہ کھانے والے اس کو کھائیں گے. اور تیسرا جو نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، یہ ٹھیک ہے. اگر یہ 3 چیزیں درمیان میں سے نکل جائیں تو ایک بندہ دن میں 10 دیگیں پکائے، اس کو 10 کھانے کی اجازت ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو ایصال ثواب ہے نا. ایصال ثواب تو جائز ہے، مگر اس ایصال ثواب پر جو یہ 3 شرطیں لگا دیتے ہیں وہ شرطوں کی وجہ سے وہ ناجائز بن جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ مسئلے ہیں. لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ہم سوچیں ہم غصے کو پینے والے ہیں یا غصے کو پورا کرنے والے؟ بچوں پہ غصہ، بیوی پہ غصہ، ماتحتوں پہ غصہ، اپنے ہم اثر دوسرے لوگوں سے غصہ، طبیعت میں غصہ. ذرا سی بات خلاف طبیعت ہو جائے تو ہمارے غصے کی انتہا میں آگ بگولا ہو جاتا ہے. ایک پنڈت صاحب تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے تھوڑی آگ دے دیجیے. کہ میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا جی تھوڑی سی دے دیجیے. بھائی میرے پاس نہیں ہے، بہت تھوڑی سی چاہیے جی. تو شروع ہو کے بولے بھائی تجھے کہا نہیں، سن نہیں رہے کہ میرے پاس نہیں ہے. کہنے لگے جی مجھے کچھ دھواں تو نظر آ رہا ہے، دھواں تو نظر آ رہا ہے. وہ کہنے لگے عقل کے اندھے میرے پاس آگ نہیں ہے. کہنے لگا جی مجھے تو تھوڑی بہت جلتی بھی نظر آ رہی ہے. اب تو پنڈت صاحب پھر جوتے ماروں گا، نکل جائے یہاں سے، تم مذاق کرتے ہیں. ہم نے کہا اب تو شعلے اٹھتے نظر آ رہے ہیں. یہ غصے کی آگ ہے. اور واقعی کئی لوگ میں شعلے اٹھتے ہیں، آپے میں نہیں رہتے. یہ جو گھر برباد ہوتے ہیں یہ خوشی میں تھوڑا برباد ہوتے ہیں، یہ غصے میں برباد ہوتے ہیں. رشتے ناطے جو ٹوٹتے ہیں کہ جن رشتوں کو تلوار بھی نہیں توڑ سکتی، زبان کی کینچی ان رشتوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا کرتی. تو یہ زبانیں غصے میں چلا کرتی ہیں. تو ہم تو غصے کو پورا کرنے والے ہیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اجازت کی کسی کو اور بھیجتے ہوئے نصیحت کی کہ میاں اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر کرنا جتنی اپنی کرتے ہو. وہ پریشان ہوا، یہ بات کیا کہہ دی. پھر فرمایا بھائی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا. بہت پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا. اب تو اس کے بس میں نہ رہا. کہنے لگا حضرت کیا آپ کو مجھ سے توقع ہے میں خدائی کا دعویٰ کروں گا اور میں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب تم اپنے گھر میں یہ بات کہو گے کہ یہاں میری مرضی چلے گی
یہ خدائی دعویٰ ہے. مرضی کس کی چلتی ہے؟ تو جب تم یہ کہو گے نا جا کے اپنی بیوی کو یہاں میری مرضی چلے گی، تو یہ خدائی دعویٰ ہے. نہ خامد کی مرضی چلتی ہے، نہ بیوی کی مرضی کس کی چلتی ہے؟ تو ہم تو کتاب و سنت کے مطابق رہیں گے. تو فرمایا کہ یہ خدائی دعویٰ تو میری مرضی چلے گی، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. نہیں، جو پروردگار چاہتا ہے وہی ہوگا. دیکھیں آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی. حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے، سمجھاتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چاہتے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، اس کو لٹا بھی دیا، چھری بھی تیز کر لی، چھری چلاتے بھی ہیں. پروردگار نہیں چاہتے تو مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ. نبی علیہ السلام عہد فرما لیتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. پروردگار کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. محبوب پھر شہد کھانا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ ہر حال میں مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ پروردگار کی. اس لیے جب بندہ کہتے ہیں نا کہ یہاں مرضی میری پوری ہوگی، وہ غلطی کھا رہا ہے. ہماری مرضی نہیں پوری ہونی، مرضی کس کی پوری ہونی ہے؟ اللہ کی مرضی پوری ہونی. تو فرمایا کہ یہ خدائی کا دعویٰ. اور جب بندہ مشورہ دے نا کسی کو اور مشورہ دیتے ہوئے کہہ لے تم جو مرضی کہہ لو، جو میں کہہ رہا ہوں بس اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، تم جو مرضی کر لو، جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں تمہارا فائدہ ہے. جب تم نے یہ الفاظ کہے نا جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں تمہارا فائدہ ہے، یہ نبوت کا دعویٰ، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبوت کا مقام ہے. انسان جہاں چاہے بھاگے لیکن اس کا فائدہ آخر پر کس میں ہوگا؟ جو نبی علیہ السلام نے کام کیا سنت میں ہوگا. تو فرمایا یہ نبوت کا دعویٰ. اس نے کہا حضرت یہ بات تو سمجھ آ گئی، اب تیسری بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا تو مقام دے ہی دینا جتنا اپنے آپ کو دیتے ہو. حضرت نے فرمایا یہ بھی تمہیں سمجھا دیں گے. چنانچہ بات آئی گئی ہوگی، تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت آ گیا. حضرت نے کسی کو کہا کہ ذرا صدا لگاؤ بھائی، جا کے مانگو اللہ کے نام سے. اب وہ بندہ پہنچا، اس نے اللہ کے نام سے صدا لگائی تو اس نے اللہ کے نام سے خشک روٹی کا ٹکڑا بھیجا. اپنے سامنے مرغے چر گئے. وہ حضرت کے پاس لے کے آ گئے، حضرت اللہ کے نام سے یہ دیا، بلا لیا. فرمایا میں نے تو یہ کہا تھا کہ اتنا کر لینا جتنا اتنا کرتے ہو، تم نے تو اتنا بھی نہ کیا. اور واقعی بات وما قدر اللہ حق قدر، اللہ رب العزت جیسی حوصلہ مند ذات کو کہنا پڑا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. پروردگار فرماتے ہیں یا حسرتنا علی العباد. اللہ ان الفاظ کو بندہ پڑھتا ہے دل نکلنے لگتا ہے سینے سے. یا حسرتنا علی العباد، ذرا ان الفاظ کے اوپر غور تو کیجیے. کیسے انداز میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. تو جنہوں نے رسولوں کو پایا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور بعد میں آنے والوں نے ان کی سنتوں کا مذاق اڑایا. یہ دونوں ایک کشتی کے اوپر سے سواری کرتے ہیں. فرمایا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو کیا ایسا ہوا کہ ہم کبھی غصے کو پورا کر سکتے ہوں مگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے غصے کو پی لیا؟ ہماری تو آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ جاتے ہیں. ہمارا تو جی چاہتے اس کی جان نکال کے رکھ جائے. ہمارے بس میں ہوتا تو اس کو روئے زمین سے زیر زمین پہنچا دیا. کچا چبا جاتے اس بندے کو، ایسے غصہ ہوتا. کہتے ہیں جی کہ سر بڑا گرم ہے، اس گرم سر کا علاج بھی جہنم کی گرمی سے ہوگا. کہتے ہیں نا زہر کو زہر کاٹتی ہے. سر میں گرمی ہوئی تو پھر گرم جگہ پہ اس کو علاج کے لیے بھیجیں گے، تیری گرمی کا علاج کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. ہم نے تو نہیں کیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پیا
ہر گھونٹ پینے پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے. تو جب غصہ آئے تو انسان سوچے کہ اگر میں یہ گھونٹ بھر لوں گا تو مجھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو. اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو. اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو دوسرے آدمیوں کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا جلدی معاف فرما دے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے طبرانی شریف کی روایت ہے کہ میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کا ضمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا بند کر دے اگر کہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. تو شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں لیکن وہ علمی مباحثہ ہونا چاہیے. بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے. اس کو منع کر دیا کہ تم ان چیزوں میں مت الجھو. تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو کسی کی اتنی غلطی مل جائے اتنی سٹوری ہم خود بنا لیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیوب کا شک ہوتا ہے, یہ دوسروں سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے, جبکہ اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ نبی اسلام نے جہاں فرمایا پیاز کھانے سے منع فرمایا تو اس کا نام لے کر کہا اکرہ ریحہا, کہ میں پیاز کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں, فرمایا میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. تو اسی طرح ہم برے کو ناپسند نہ کریں, برے کی برائی کو ناپسند کریں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گٹوں کو تھام لے سکتا. نیکوں کو ہر کوئی سینے لگاتا ہے, ان کے ہاتھ چومتا ہے, بروں کو سینے سے لگانے والے بہت تھوڑے ہوتے. تو فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو اگر ہم اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. تو معلوم ہوا یہ کسی اور جماعت کا تذکرہ ہے. ابھی ہمیں اپنے آپ کو مزید ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اس کے محتاج اور حاجت مند ہوتے ہیں. اب ہم سوچیں کیا یہ خلق ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں, ہم تو اپنے بھائیوں کو ترجیح نہیں دیتے. یہ ایثار تو ہمارے اندر نہیں ہے. ایثار کی مثالیں سننی ہو تو ہمارے مشائخ نے کیا کیا مثالیں قائم کر دی. ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور دو اور علماء کو بادشاہ وقت نے گرفتار کروایا. اس کا دل یہ تھا کہ باقیوں کو تو بے شک میں قتل ہی کروا دوں, مگر ابوالحسن نوری کو میں دھمکانا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, کئی لوگوں کو میرے خلاف نہ کر دیں. ان کو بڑا جلدی شک پڑ جاتا ہے, کمزور ہوتی ہے نا بیچاری. چنانچہ اس نے تینوں کو کھڑا کر دیا, جلاد کو بلا دیا, حکم دے دیا قتل کرنے کا. لیکن کیا دیکھا کہ ابوالحسن نوری تو سب سے پہلے کھڑے ہیں. اب اس نے ہیلا بہانہ کیا, کہنے لگا یہ جگہ کی نہیں, ان کو فلاں جگہ قتل کرو کہ ذرا ترتیب بدل جائے گی. جب وہاں کھڑا کیا ابوالحسن نوری پھر پہلے, کہنے لگا میرے قریب لے آؤ ذرا یہاں. جب پھر ترتیب بدلی تو ابوالحسن نوری پھر پہلے. اس نے ابوالحسن نوری کو بلایا, کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پہلے قتل کیا جائے, میں چاہتا ہوں کہ پہلے دوسروں میں سے کسی کو قتل کیا جائے. مگر کیا بات ہے, میں نے 3 مرتبہ ترتیب بدلی اور تینوں مرتبہ پہلے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تینوں مرتبہ اس لیے پہلے کھڑا ہوا کہ جلاد جتنی دیر میرے قتل کرنے میں لگائے گا میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کی توفیق مل جائے گا, میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کی مہلت مل جائے گا. یہ اثار ہمارے اندر ہے. اس کی مثالیں تو بہت, کتنی تفصیل کریں اس کی. تو معلوم ہوا کہ یہ اثار والا خلق ہمارے اندر نہیں جو ہونا چاہیے. آگے دیکھتے ایک اور جماعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں گناہوں سے اور فحش کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اب جب وہ غضب میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. ہم کبائر سے بچتے ہیں, کسی حد تک بچتے ہیں اور بعد سے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں. مثلا جھوٹ بولنا, غیر محرم کی طرف دیکھنا,
حسد کرنا کسی سے، عجب کا ہونا یا خود پسندی اور تکبر کا ہونا، اب یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ ہم میں ہے، تو ہم تو پوری طرح کبائر سے نہیں بچ سکتے اور اپنے غصے پہ بھی قابو نہیں پا پاتے۔ تو معلوم ہوا کہ جس جماعت کا یہاں تذکرہ کیا گیا یہ خلق بھی کچھ اور لوگوں میں ہے، ابھی ہم اپنے اندر یہ خلق پیدا نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اس وقت تک 6 جماعتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھا، مگر ہمیں اپنی تصویر کہیں نظر نہ آئی۔ یہ اچھے اخلاق والے لوگ تھے، یہ بھلے لوگ تھے، جن کی صفتیں بیان ہوئی، جن کے خلق بیان ہوئے، جن کی زندگی کے تذکرے ان آیتوں میں کیے گئے، مگر ہمیں تو اپنا کہیں بھی تذکرہ یہاں نظر نہیں آتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ تو چلو اگر ان بندوں میں ہمیں اپنا تذکرہ نظر نہیں آتا تو آئیے کسی اور نظر سے دیکھیں، کچھ اور مقام پر جانے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا ہمیں ان میں اپنا تذکرہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ دوسرے انداز کی آیتیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس دیوانے شاعر کے پیچھے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو جب ہم یہ تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ جانا، ایمان لائے، ان کو شاعر اور مجنون تو نہ کہا، اور اللہ کے سوا ہم کسی اور کو معبود بھی نہیں جانتے۔ ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آیت تذکرہ کر رہی ہے لوگوں کا، لوگ بھی کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اور آگے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان لوگوں کے سامنے ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر درد اٹھتی ہے، گھٹتے ہیں دل ان کے، ایک کا تذکرہ کیوں کیا گیا، اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کھل اٹھتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے حالات کو ڈھونڈیں تو یہ آیت بھی ہمارے حالات کے بارے میں نہیں، کیونکہ ہم تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر چکے، ہم لا کی تلوار چلا کر سب جھوٹے خداؤں کو قتل کر کر ہم ایک رب لم یزل پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ایک اور جماعت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوں گے اور ان کو جہنم میں پھینکیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جھٹلانے والوں کے ساتھ کھیل میں لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم تو قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے، لہذا جن کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ جناب ہمیں کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے نظر آتے ہیں، ان کے حالات کو ذرا ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ سبحان اللہ، عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہیں گے ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، پروردگار 2 مرتبہ موت کا مزہ چکھا، 2 مرتبہ زندہ ہوئے، اب ہمیں یقین آ گیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فهل الى خروج من سبيل، اللہ کہیں کوئی راستہ ہے باہر نکلنے کا جہنم سے، کوئی ایگزٹ کا سائن ہم جہنم سے باہر نکل پائیں؟ تو جب وہ خروج کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے بات کرتے ہیں تو پروردگار آگے سے فرماتے ہیں
ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اس لیے کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اللہ آج تو بلندیوں والے اللہ کا حکم چلے گا۔ تو یہ بھی کچھ اور حالات نظر آتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہم کلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، شرم سے آنکھیں چکی ہوئی ہیں، چہرے ندامت سے بھرے پڑے ہیں، کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں آپ دنیا میں واپس لوٹائیے، ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ مگر ان کو جواب مل رہا ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم بھول گئے تھے ان باتوں کو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اب چکھو نہ مزہ اس عذاب۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے پہلے تو ایگزٹ کا راستہ پوچھ رہے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اب عذاب کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں، باہر نہیں نکالتے تو عذاب کو تھوڑا سا ٹیپر کر دیجیے، ڈیلے کر دیجیے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ ان کو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے؟ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تمہیں جب سمجھایا جاتا تھا تم قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا، اسی طرح رہیں گی، دعوت دینے والوں کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ تو یہ آیتیں بھی کچھ اور بتا رہی ہیں۔ اب ایک گروہ اور نظر آتا ہے جو اللہ رب العزت سے اس طرح کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اللہ ہمیں نکال دیجیے، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اور ان کو جواب کیا مل رہا ہے قدرت کی طرف سے؟ اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم سمجھ جاؤ اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں پہنچے تھے، تم نے ان کی بات نہ مانی؟ تو پھر ہمیں قرآن مجید میں ایک اس طرح کی آخری جماعت نظر آتی ہے جو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کر رہی ہے ربنا اخرجنا منها، اے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دیجیے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ہم نے اگر لوٹ کر ویسے عمل کیے واقعی ہم سے پکے ظالم، مگر ان کو تو پروردگار کی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، کیا کہا جا رہا ہے؟ اخسئوا فيها، پڑے رہو کھٹکارے میں، دفع ہو جاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، جا دفع ہو جاؤ، بالکل عربی میں ان الفاظ کا یہی مفہوم ہے، جا دفع ہو جاؤ۔ اخسئوا فيها ولا تكلمون، اور یہ فریادیں کر رہے ہوں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اللہ کتنی حسرتیں ہوں گی ان کے دل، کتنے اداس دلوں سے کہہ رہے ہوں گے اے مالک ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم برے بن گئے، اللہ نکال دیجئے، اب ہم نیک بن جائیں گے۔ اور آگے سے جواب رب کریم کی طرف سے مل رہا ہے، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو۔ مفسرین نے لکھا ان الفاظ کے بعد پھر دوزخی
ان لوگوں کو اللہ سے کبھی ہم کلامی کی توفیق نہیں دیں گے. اتنی بڑی سزا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ایک جگہ پر ہے لا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ. رب کائنات دیکھیں گے بھی نہ ان لوگوں کی طرف. کچھ ایسے لوگوں کو بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں ایمان والوں سے ہنسی کرتے تھے. انہ کان فریق من عبادی، میرے کچھ بندوں کی ایک جماعت ایمان والوں سے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم ان سے مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری، حتی کہ تم میری یاد کو بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون، تم ان سے مذاق اڑاتے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ اللہ اللہ، کیا عجیب انداز سے فرماتے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جن لوگوں نے تمہاری باتوں سے صبر کیا وہ ایمان والے، آج ہم ان کو بدلہ دیں گے. اور بدلہ کیا ہوگا؟ انہم ہم الفائزون. اللہ. تو اب ان تمام آیتوں کو پڑھنے سے ہمیں کئی جماعتوں کے حالات کا ذکر تو کتاب میں مل گیا، لیکن ہمیں اپنا ذکر نہ ملا. تو بندہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی آیت مل جائے کہ جس میں ہمارا تذکرہ ہو. چلیے بات کو مکمل کرتے ہیں، مضمون تو لمبا ہوتا چلا جائے گا. اب ٹو دی پوائنٹ وہ بات سن لیں جو ہمارے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک غلام کا تذکرہ کرتے ہیں. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. اللہ رب العزت ایک غلام کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ عَبْدًا مَمْلُوكًا، اور اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ایک غلام کی، مملوک کی. لا يقدر على شيء، اس کی قدرت میں کچھ بھی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جدھر کہیں بھی جاتا ہے خیر نہیں لے کے آتا. تو اب اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے مالک سے بوجھ بنے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو میں اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہا ہوں. تو نافرمان جنوں اور انسانوں کو اللہ نے کہا تم میری زمین کے بوجھ ہو. تو اب دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے مالک پہ بوجھ بنے ہوئے ہوں. اور یہ تو پکی بات ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، کہیں سے خیر کی خبر نہیں آتا. تو ہمیں کچھ یہ آیت اپنے اوپر منطبق ہوتی نظر آتی ہے کہ واقعی ہم تو اپنے مالک کے ایسے ہی غلام ہیں. اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا تذکرہ پورا کا پورا ہے ضرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ایک جماعت مل گئی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ نیک عمل بھی انہوں نے کیے اور کچھ برے عمل بھی کر بیٹھے. ایک ایسی جماعت کا بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کر لیتے ہیں. مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی، جوتے پہن کے باہر نکلے، غیر محرم پیشاور کی نظر ڈال دی. ادھر قرآن پڑھ کے اٹھے، ادھر دکان پہ جا کے جھوٹ بول لیا. ادھر بیٹھے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر سود پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں. نیک کام بھی کرتے ہیں مگر برے کام بھی کرتے ہیں. اوپر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. خلقوا عملا صالحا، انہوں نے مخلوط کر دیے، ملا دیے اچھے عمل بھی اور برے عمل. کچھ اچھے بھی کیے کچھ برے بھی کیے،
مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور اللہ